بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عموماً مروان کے متعلق سوال کیا جاتا ہے، تو آج جو ہے ہم مروان اور خاندان نبوت کے جو آپس کے تعلقات ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ تو بحار الانوار میں ہے کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مروان کے پیچھے نماز کی ابتدا کی۔ یہ بحار الانوار جلد 44 صفحہ 123 پر ہے، اور کہ موسیٰ بن جعفر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مروان بن حکم کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ لوگوں نے ان میں سے ایک سے پوچھا کہ آپ کے والد گرامی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں نماز باجماعت پڑھ کر گھر واپس تشریف لاتے تو کیا وہ دوبارہ نماز لوٹایا کرتے تھے؟ فرمایا خدا کی قسم وہ فرض نماز ایک سے زیادہ بار نہیں پڑھا کرتے تھے، یعنی گھر واپس آ کر نماز نہیں لوٹایا کرتے تھے، بلکہ اسے ہی کافی سمجھتے جو سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں پڑھتے۔ اسی طرح قرب الاسناد صفحہ نمبر 210 پر ہے کہ سیدنا باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سیدہ ام کلثوم بنت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو مروان بن حکم بھی جنازہ کے ساتھ نکلا۔ وہ ان دنوں مدینہ منورہ کا گورنر تھا، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہ ہوتی، یعنی میت کی نماز جنازہ پڑھانے کے سب سے زیادہ حقدار وقت کا گورنر اور خلیفہ ہے، تو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ سے نہ پڑھانے دیتا۔ ان حوالہ جات سے معلوم ہوا کہ سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مروان بن حکم مسلمان تھا۔ اگر کافر یا فاسق و فاجر ہوتا تو یزید کی بیعت نہ کرنے والے اور حق پر ڈٹے رہنے پر شہادت کی موت پانے والے کبھی بھی اس کے پیچھے نمازیں نہ پڑھتے اور نہ ہی نماز جنازہ کا امام بناتے، لیکن خود کتب شیعہ یہ بات ثابت کر رہی ہیں، لہذا معلوم ہوا کہ مروان بن حکم حضرات ائمہ اہل بیت کے نزدیک مسلمان گورنر تھا اور صاحب اقتدار تھا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی مروان سے رشتہ داری اس کے صحیح مسلمان ہونے کی شہادت ہے۔ اہل سنت و اہل تشیع دونوں کی معتبر کتب میں مروان بن حکم اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے درمیان رشتہ ناتا کے متعدد واقعات موجود ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مروان بن الحکم صرف سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پسندیدہ نہ تھا، بلکہ ان کی اولاد بھی اس کو انہی نظروں سے دیکھتی تھی جن نظروں سے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کرتے تھے۔ چند حوالہ جات ملاحظہ ہوں۔ عمدۃ الطالب اور ناسخ التواریخ اور طبقات ابن سعد کی یہ حوالے ہیں۔ عمدۃ الطالب جو ہے یہ شیعہ کتاب ہے اور ایران سے شائع ہوئی ہے۔ تو سیدنا زید بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفیسہ نامی ایک لڑکی تھی جس کا ولید بن عبد الملک بن مروان سے نکاح ہوا، یعنی حضرت حسن کے بیٹے ہیں زید، ان کی بیٹی کا نکاح ہوا مروان کے بیٹے عبد الملک کے بیٹے ولید سے، یعنی مروان کے پوتے سے، اور اس کے وطن سے ولید کی اولاد ہوئی اور مصر میں انتقال کر گئی۔ وہیں اس صاحبزادی کی قبر ہے۔ اہل مصر اس کو الست نفیسہ کہتے ہیں، اس کی بڑی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، ان کے نام کی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عبد الملک بن مروان سے ان کی شادی ہوئی، بوقت مرگ یہ حاملہ تھی، لیکن زیادہ صحیح پہلا قول ہے سیدنا زید بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید بن عبد الملک کے پاس آیا کرتے تھے، وہ انہیں اپنے تخت پر بٹھایا کرتا تھا کیونکہ ان کی بیٹی اس کے گھر میں تھی۔ ایک مرتبہ انہیں ولید نے 30,000 درہم یک بارگی دے دی۔ سیدنا حسن مثنیٰ کے صاحبزادے کا نکاح عبد الملک بن مروان سے ہوا، صاحبزادی کا۔ تو یہ ناسخ التواریخ میں ہے کہ محمد بن مثنیٰ اس دار خانی سے رخصت ہو گئے، ان کی کوئی اولاد نرینہ نہ تھی، لیکن حسن مثنیٰ کی صاحبزادیاں، ان میں سے پہلی بیٹی کا نام زینب تھا، عبد الملک بن مروان سے جو مروان کا بیٹا تھا ان کا نکاح ہوا تھا۔ اسی طرح ولید بن عبد الملک کا نکاح سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی سے ہوا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا ہے حسن،
ان کی صاحبزادیوں میں سے ایک کا نام سیدہ زینب تھا۔ یہ سیدنا عبداللہ ابراہیم اور حسن کی ہمشیرہ تھی۔ ولید بن عبد الملک بن مروان نے ان سے شادی کی تھی۔ غور کا مقام یہ ہے کہ ان رشتہ داریوں کو پڑھنے کے بعد ہر کسی کو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ مروان اور اس کی اولاد سے سیدنا زید بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن بن حسن مثنیٰ کی اولاد کی باہم رشتہ داری اسلام اور ایمان کے اتحاد کی بنا، یعنی دونوں طرف مسلمان تھے، دونوں طرف دین ایک تھا، اس لیے تو رشتہ داریاں ہوئی، شادیاں ہوئی۔ اگر مروان اور اس کی اولاد فاسق و فاجر یا کافر ہوتی جیسا کہ آج کل کے اہل تشیع کا عقیدہ ہے تو یہ رشتہ داریاں ہرگز نہ ہوتی۔ کتب شیعہ میں کسی فاسق و منافق کو رشتہ دینا یا اس کا رشتہ لینے کی سخت ممانعت ہے۔ ملاحظہ ہو ارشاد القلوب میں صفحہ 174 پر ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی بچی کی شادی کسی فاسق سے کی، ہر دن بلا ناغہ اس پر 1000 لعنتیں اترتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واضح ارشاد کو ہوتے ہوئے کیا سیدنا حسن بن مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا زید بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو کوئی اہمیت نہ دی ہوگی؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور قول شیعہ کتب سے ہی سماعت فرمائیے، ارشاد القلوب میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی عورت کسی فاسق کے ساتھ شادی پر رضامند ہوتی ہے وہ منافقہ ہے، آگ میں ڈالی جائے گی، جب مرے گی اس کی قبر میں 70 دروازے عذاب کے کھول دیے جائیں گے، اگرچہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والی کیوں نہ ہو۔ آسمان و زمین کے تمام فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، اس پر اللہ کا غضب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں روزانہ 70 گناہوں کا اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ دیکھیے کہ سیدنا نفیسہ طاہرہ جو کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہیں، ان کی شادی ولید بن عبد الملک بن مروان سے ہوئی، یعنی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی کی شادی مروان کے پوتے کے ساتھ ہوئی ہے۔ اگر مروان اور اس کی اولاد واقعی فاسق و فاجر اور منافق ہوتے جیسا کہ آج کل کے لوگ کہتے ہیں تو حضرات ائمہ اہل بیت کی صاحبزادیاں ان سے کیوں بیائی جاتی؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ بالا ارشادات کے پیش نظر ان دختران نیک اختر کی شادی کرنے والوں کو پھر آج کل کے لوگ کیا کہیں گے، اور پھر ان خود صاحبزادیوں کے متعلق ان کا کیا فتویٰ ہوگا؟ حقیقت یہ ہے کہ اولاد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قابل احترام شخصیات تھیں، اور مروان بن الحکم اور اس کی اولاد بھی فاسق و فاجر نہ تھی۔ سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نہایت پاکواز اور نیک سیرت صاحب کرامت خاتون ہے، صاحب کرامت تھیں، ان کا درجہ بہت بلند تھا۔ اگر مروان ملعون تھا تو اس کے بیٹے سے سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ عطیات کیوں قبول کرتے رہے؟ شیعہ نے اپنے طعن کی بنیاد اس بات پر رکھی تھی کہ مروان بن حکم ایک بد کردار آدمی تھا، لہذا اس کی بد کرداری اور فتنہ و فساد کی آگ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جس کتاب سے اقتباس پیش کیا تھا اسی کتاب میں یہ بھی مذکور ہے کہ سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے مروان کے ساتھ اچھے تعلقات رہے، پھر اس کے بیٹے عبد الملک سے بھی کوئی پرخاش نہ تھی۔ ان خصوصی تعلقات کی بنیاد پر سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے مروان سے 1,00,000 درہم بطور قرض لیے، لیکن مروان وصیت کر گیا کہ اے میرے بیٹے عبد الملک، میری وفات کے بعد امام صاحب سے 1 درہم بھی واپس نہ لینا۔ عبارت ملاحظہ ہو، یہ البدایہ والنہایہ کتاب ہے، یہ امام ابن کثیر کی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسماعی کہتا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد صرف ان کے ایک ہی بیٹے سیدنا علی بن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے تھی، اور سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو مروان بن حکم نے کہا کہ اگر آپ زیادہ اولاد کے خواہشمند ہیں تو کسی لونڈی سے نکاح کریں۔ اس پر سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے 1,00,000 درہم قرض مانگا۔ مروان نے 1,00,000 درہم تو سرائے سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دیا، لیکن جب مروان کی وفات کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹے عبد الملک کو وصیت کی کہ سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے 1 درہم بھی واپس نہیں لینا جو میں نے قرضہ دیا تھا، اور پھر اسی لونڈی سے آپ کی ساری اولاد ہوئی۔